السلام علیکم۔ ضمنی انتخابات کے نتائج جیسے توقع تھی کہ عمران خان جیت جائیں گے، وہ جیت گئے۔ دو تین چیزیں اس میں سوالیہ نشان کے طور پر سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو عمران خان ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہے میاں والی کی سیٹ سے، تو جن 6 نشستوں سے انہوں نے قومی اسمبلی کا انتخاب جیتا، ان میں سے کسی ایک سے بھی وہ رکن قومی اسمبلی پہلے تو بننے پہ ہی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اسمبلی جانا نہیں۔ تو پھر ان نشستوں کا کیا ہوگا جہاں سے وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں؟ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور ٹیکس پیئرز کے پیسے کو آگ لگانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہے، پارلیمان کو بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی قانون سازی اور کچھ SOPs وضع ہونے چاہیے کہ کتنی سیٹوں پہ کوئی انتخاب لڑ سکتا ہے۔ ایک سے زائد لڑنے کی صورت میں جو نشستیں وہ خالی کرے، اس کا پوری کاسٹ آف الیکشن جو ہے اس سے ریکور کرنی چاہیے۔ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے اور سب پہ اطلاق ہونا چاہیے آئندہ کے لیے، کیونکہ یہ اچھا سبق نہیں تھا جو گزشتہ روز ہمیں ملا۔ 2 سیٹیں وہ ہار گئے، ایک ملتان والی جہاں سے شاہ محمود کی صاحبزادی ہار گئی، اور یوسف رضا گیلانی کے برخودار جو ہے وہ الیکشن جیت گئے۔ ان کو بہت جلدی تھی الیکشن لڑنے کی، اور آئی تھنک کہ ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے حلقے کے متعلق درست تھیں۔ دوسرے صاحب جن کو الیکشن لڑنے کی بہت جلدی تھی وہ تھے ایمل ولی، اور ان کی وہ خوش فہمی غلط فہمی ثابت ہوئی اور وہ واضح مارجن سے شکست کھا گئے۔ تو ایک بات ابھی طے ہے کہ عمران خان جس حلقے میں کھڑے ہوں گے وہاں ان کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے، لیکن جب 272 سیٹوں کے اوپر انتخاب ہوگا تو 272 سیٹوں کے اوپر عمران خان نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، 272 کینڈیڈیٹس صحیح ہیں، وہاں صورتحال مختلف ہوگی۔ وہ صورتحال ہوگی جیسے ہمیں ملتان کے الیکشن میں نظر آئی کہ وہاں 2 کینڈیڈیٹس ہیں جو عمران خان نہیں ہے، ایک عمران خان کی جماعت کا، ایک پیپلز پارٹی کا، دونوں میں مقابلہ ہوا تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا۔ اسی طرح باقی حلقوں میں ہوگا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا تیاری ساری سیاسی جماعتوں کو ابھی سے کرنی چاہیے۔ ایک چیز اصول ہے، اور وہ اصول میں بار بار دہراتا ہوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے۔ یہ قانون سازی کر کے آئندہ کے لیے اس کا راستہ بند کر دینا چاہیے۔ کبھی بھی کسی آرمی چیف کے لیے بھی آپشن ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے افراتفری پھیلتی ہے اور ادارے کے مفاد میں نہیں جاتا۔ وہ شخص جس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے۔ 2 اپوائنٹمنٹس جو 2 آرمی چیف جن کی ہم نے ریسنٹ پاس میں ایکسٹینشن دیکھی، ایک جنرل کیانی اور دوسرے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ، دونوں کو ایکسٹینشن کے بعد والی صورتحال اور ایکسٹینشن سے پہلے والی ان کی جو ٹرمز ہیں ان کا کمپیریزن کر لیں تو فرسٹ ٹرم ان کی ایز پاپولر چیف یا اچھے چیف کے طور پر گزری، اور دوسرا حصہ سیاسی تنازعات جیسے ابھی PTI جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے آرمی جیسے ادارے کو محفوظ رکھیں، اس تمام سیاست سے ایکسٹینشن والی آپشن ٹیبل سے ہٹا دیں، کبھی ٹیبل پہ رکھے ہی نہ وہ کنٹروورسی سامنے آئے اور نہ اس کے اوپر کوئی تنازع جنم لے۔ لیکن عمران خان اپنی ہر پریس کانفرنس کے اندر جب سے وہ نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تو کبھی تو ان کو میر جعفر اور کبھی میر صادق کہتے ہیں اور کبھی کچھ اور القابات کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ محب وطن جرنیل کوئی آئے گا تو وہ ان کی چوروں اور ڈاکوؤں کو تو برداشت نہیں کرے گا، تو میرٹ کے اوپر چیف آنا چاہیے۔ اس کے اوپر رد عمل بھی آیا اور بجا طریقے سے آنا بھی چاہیے تھا، لیکن ابھی وہ تنازع ختم نہیں ہوا۔ شاید وہ میر جعفر اور میر صادق اس طریقے سے دوبارہ نہ للکار کے کہیں، کیونکہ ایک بیک چینل انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے رابطے کے لیے، اور وہ رابطہ کاری جو بھی کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ تنازع آخر کار کسی بات چیت کے ذریعے حل ہونے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں انہیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے معاملہ الیکشنز تک۔ الیکشنز کے لیے ایک ضروری عمل جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ابھی ہونی چاہیے وقت مقررہ پر، اور موجودہ وزیر اعظم جو ہیں ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے، انہی کو کرنا چاہیے، کر کے آگے بڑھیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کریں الیکشن پروسیس کے اوپر۔ اور میری اپنی دلی خواہش ہے یہ PDM کے لوگ اس کے اوپر پتہ نہیں راضی ہوں یا نہ ہوں، مارچ کے آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہونے چاہیے تاکہ بجٹ سے پہلے ایک حکومت موجود ہو جو آئندہ بجٹ کی تیاری کر سکے۔ اس وقت سب سے بڑی ولنریبلٹی پاکستان کی اکانومی ہے جس نے ہمیں بہت سارے چیلنجز جس کی وجہ سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا راستہ ایک مستحکم حکومت ہے، منتخب حکومت، اور انتخابی نتائج کے اوپر یقین ہو، پاکستان تحریک انصاف بھی مانے، دوبارہ دھرنا لے کر ڈی چوک میں نہ بیٹھی ہو، اور PMLN بھی مانے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جو عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان انٹرنلی سٹیبل رہے گا یا نہیں رہے گا، کچھ اس سے جڑی ہوئی چیزیں عمران خان آج اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں اور بہت مسائل والی چیزیں ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کیا کہا ہے پہلے وہی آپ کو دکھاتا ہوں۔ چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے، جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے،
نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری جس کو ساری دنیا 10% کہتی ہے، حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں 10% سے زیادہ چوری کرتا ہے وہ. مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ آرمی چیف میرٹ کے اوپر آنا چاہیے، نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے، نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے. آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے 5 یا 6 سینئر ترین جو ٹاپ موسٹ سینئر ترین جنرلز ہیں ان کی ایک فہرست آتی ہے وزارت دفاع سے، اور وہ فہرست میں سے وزیر اعظم اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. آئی تھنک کہ انفارملی وہ یا فارملی جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس سے بھی ان سے ویوز لیتے ہوں گے، انپٹ لیتے ہوں گے، اور اس کے بعد کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے. جو موجودہ سینئر موسٹ ہیں ان کے سینئر موسٹ ہونے میں اور یہاں تک پہنچنے میں موجودہ وزیر اعظم کیا کسی بھی وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں، کیونکہ انٹرنلی ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں تک آئے ہیں، لیفٹننٹ جنرلز بنے، اور ان کی سینیورٹی میں بھی کسی وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں. اب اس میں سے کسی ایک کی تعیناتی وزیر اعظم نے کرنی ہے اور وہ کرنی چاہیے. اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایک ریڈ لائن کی طرح اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اس قدر پاکستان میں افراتفری اور کیوس نہیں پھیلانا چاہیے کہ دنیا ہماری طرف شک کی نظروں سے دیکھے کہ یا یہ مستحکم ملک ہے بھی یا نہیں ہے. امریکی صدر نے جو بیان دیا جو بائیڈن نے کہ پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر بھی سوال اٹھایا. اب یہ بیان بڑی دنوں سے بڑے مہینوں سے ایک خوف تھا مجھے کہ یہ کسی وقت آئے گا. کبھی عمران ڈی چوک کے اوپر دھرنا دے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور فوج سے مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر ان کا ایک راستہ ملتا ہے جس کے نتیجے میں یہ دھرنا ان کا ختم ہوتا ہے. کبھی یہاں پر فیض آباد کے اوپر دھرنا ہوتا ہے، راستہ چوک ہو جاتا ہے، کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. کبھی 25 مئی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ وارننگ دے رہی ہوتی ہے کہ ریڈ زون ہے، ریڈ زون میں کوئی نہیں آئے گا. پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے انٹرنلی ہو رہا ہے یہ. اور اس میں ایک سیاسی جماعت ہے جو تحریک انصاف ہے پیش ساتھ ان کے پیٹ ہے. فیض آباد والی شکل میں دوسری جماعت آ جاتی ہے جس کا مذہبی رنگ ہے. تو دنیا آپ کو سوال نہیں کرے گی کہ آپ ایک مستحکم ملک ہیں یا نہیں ہے. تو عمران خان کو جن لوگوں نے یہ طرز سیاست سکھایا تھا مجھے ان کے اوپر شدید اعتراض ہے. دھرنا دے کر پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ کر آپ اگر نواز شریف دنیا کا کرپٹ ترین چور ترین بھی شخص ہو یا زرداری دنیا کا موسٹ کرپٹ شخص بھی ہو تو اس کو گرانے کے لیے بھی طریقہ کار درست نہیں تھا. پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کر کے کوئی طریقہ کار درست نہیں ہوتا. اب وہی طریقہ کار ہے جس کو وہ دوبارہ فالو کر کے وہ کہتے ہیں کہ مارچ سے آگے نہیں جاؤں گا، اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا، مارچ کے مہینے میں ہی یا اکتوبر کے مہینے میں ہی لانگ مارچ لے کر آؤں گا. اب ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم، کیونکہ یہ بائی الیکشنز نے ان کی یہ ونڈو تھوڑی سی چھین لی ہے ان سے. ونڈو اس طرح چھین لی ہے کہ یہ شاید مڈل آف اکتوبر ان کا پلان تھا کہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، اب اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. کراچی میں بھی بائی الیکشنز آگے وہ آ جانے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کچھ دن کے لیے اور انہیں مؤخر کرنا پڑے گا. تو وہ بھاگ رہے ہیں ٹائم کے خلاف اس وقت، اور جتنا آگے جا رہا ہے پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ مؤخر ہو جائے، چیف کی تعیناتی ہو اور آئندہ کے انتخابی عمل کے اوپر ایک مذاکرات ہوں، الیکٹورل پروسیس ریفارمز کے اوپر، اور پھر کیئر ٹیکرز آ جائیں. بائیڈن کے سٹیٹمنٹ کے اوپر عمران نے کیا کہا وہ دکھاتا ہوں. جو بائیڈن کے جو خطرناک بات اس نے کی ہے، پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. انڈیا کے پاس ہندو بومب نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسرائیل کے پاس یہودی بومب نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بومب ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے. جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو. پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں. عمران خان کو اپنی فورن پالیسی کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. جو ایز پرائم منسٹر وہ کرتے رہے ہیں، وہ جو بیج وہ بو کے گئے ہیں وہ پاکستان کو کاٹنا پڑے گا. امریکہ سے لڑائی، سعودی عرب سے لڑائی، یو اے ای سے لڑائی، پھر وہ اسلامک بلاک کے اوپر لڑائی. کون سی ایسی جگہ تھی؟ مودی کو کہتے تھے الیکشن جیت جائے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، آرٹیکل 370 اور 35A ختم ہو گیا. تو ایک مستحکم فورن پالیسی باقاعدہ براڈ بیسڈ انپٹ کے ساتھ تیار کی جاتی ہے. نی جرک ریئیکشن سے آپ کسی کے ساتھ، وہ کہتے تھے ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہوں، ٹرمپ سے مل کے آتے ہی آرٹیکل 370 ختم ہو گیا تھا. آرمی چیف کے اندر ابھی ان کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک شخص کی تعیناتی ہوئی ہے. سنواتا ہوں، آپ کو نام نہیں لے سکتا، میں گیس کر سکتا ہوں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبانی سن لیں. ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے.
یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے، اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے، اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ کوئی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی فعل میں ملوث، چاہے وہ یونیفارمڈ آفیسر ہو یا کوئی اور ہو، اس کو اختیار نہیں ہے کسی کو پکڑ کے زیر حراست کسی کو مارنا، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تشدد کرنا کسی کو ننگا کر کے، جس طرح الزام پاکستان تحریک انصاف کا رہی ہے، بالکل غلط۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یقیناً آرمی چیف کو اس کے اوپر تحقیقات کر کے ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی جس کے اوپر امریکہ کا بیان آیا، وہاں پہ آئی وش کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی ہو جس میں عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہوں، اور فوج کی قیادت بھی، اور مشترکہ بیان دیں، شٹ اپ کال بھی دیں یو ایس پریزیڈنٹ کو، کیونکہ یہ ہمارا ایک سیکورٹی پیراڈائم کے اندر ایک اس کا سینٹر پیس ہے، یہ ہمارے اثاثے جو ہیں، اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ لیکن عمران کو اپنے طرز سیاست کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ جتنے وہ شہر بلاک کرنے، لانگ مارچ کرنے اور ڈی چوک میں بیٹھنے، پارلیمنٹ پہ چڑھائی کرنے کی سیاست کریں گے، دنیا ہماری انٹرنل سٹیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھائے گی۔ رانا ثناء اللہ اور عمران خان مارچ کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجیے۔ میں ان کو آج وقت دے رہا ہوں، یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی۔ ضمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں، ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی وہ عمل کا جو ہے وہ لائسنس مل گیا ہے۔ ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے، میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے، اس نے تو یہی اسٹوپڈ باتیں کرنی ہے نا۔ اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آپ نے اگر حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا، پھر الیکشن نہیں، پھر جتھے کی تیاری ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی۔ پھر آپ بھی تیار رہیں کہ اگلے پھر 6-8 ماہ بعد پھر آپ کو بھی ایک جتھے کا سامنا ہوگا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا۔ الیکشن اگر حاصل کرنے ہیں تو ٹیبل پہ آئیں۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور سلمان احمد ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طارق صاحب پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ کل کا الیکشنز بہت بھاری دن گزرا، آپ کو مار پیٹی، آپ کو نمبر آف ووٹس، پرسنٹیج آف ووٹس پی ٹی آئی کی بڑھ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، کل کے الیکشن کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی سیٹوں پہ یہ الیکشن ہوا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی چھوڑی ہوئی سیٹیں ہیں، یعنی اس میں سے کوئی سیٹ بھی جو پچھلا الیکشن ہوا 2018 کا اس میں یہ درست ہے، لیکن ان کی پرسنٹیج آف ووٹس بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیانیے کو، عمران کے بیانیے کو قبولیت ہے، آپ کو قبولیت نہیں ہے۔ اگر آپ مسترد پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن میں تقریباً 5.5 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور ہمیں اس میں ملے ہیں 4,75,000 ووٹ، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرق جو ہے یہ تقریباً کوئی پرسنٹیج آف ووٹ 75,000 کا فرق ہے۔ نہیں، پرسنٹیج آف ووٹ جو بڑھنے یا نہ بڑھنے کے بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں، اور اس کا ایک اس بات کا اعتراف کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، یا کم از کم مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ عوام کو جب یہ ایک ناکام حکومت عمران خان صاحب کی چلتی کی گئی ایک آئینی طریقے کے ذریعے، ایک آئینی عمل کے ذریعے، اور اس کے بعد ہماری حکومت جو ہے وہ بنی، تو عوام کی توقعات کا جو لیول تھا وہ بہت اوپر تھا۔ جی، اور اس وقت تک ہم ان کی وہ توقعات جو عوام نے ہم سے وابستہ کی تھی عمران خان صاحب کی ناکام حکومت کے بعد، وہ ہم ابھی تک پوری نہیں کر سکے۔ آپ ناکام حکومت میں ناکامی میں اضافہ کر دیا، آپ نے مہنگائی بڑھا دی، بے روزگاری بڑھا دی، اس وجہ سے آپ کو مار پیٹی۔ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو ہم سے گلا ہے وہ بجلی کے بلوں کا ہے۔ بجلی کے بلوں کی جو آپ یہ کہیں کہ اس میں پچھلے 2 مہینوں میں اس میں اضافہ ہوا، جس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے عوام جو ہیں وہ پریشان ہے، اور جس کا اظہار انہوں نے اپنی اس الیکشن میں بھی کیا ہے، یہ بات ہمیں بھی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ الیکشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں، کسی طرح بھی میں خوش ہوں کہ لوگوں نے اپنا غصہ آپ کے خلاف ووٹ دے کے نکالا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے، یہ اچھی بات ہوئی۔ دیکھیں، ایک میں خوش ہوں اس پہ، آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے۔ حقیقت پسند سیاسی جماعت کو ہمیشہ اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ عوام
کا جو رد عمل ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے، اور سلمان سے بھی اس کو پوچھیں۔ آگے ایڈریس کرنا سلمان، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا کل ٹارگٹ والا میں الیکشن اور تھا، ذمہ داری میں شامل ہے۔ کیا اس سے آپ بہت زیادہ تو نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے 6 سیٹیں عمران خان نے قومی اسمبلی کی جیت لیں؟ کیونکہ عمران خان نے جیتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جب کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے تو صورتحال مختلف ہوگی۔ السلام علیکم ندیم بھائی، شکریہ آپ نے دعوت دی آپ کے شو پہ۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آپ الیکشن رزلٹ کی انالیسس کریں گے نا، اس کا میکرو ویو یہ ہے کہ یہ عوام کا ریفرینڈم ہے اس بات پہ کہ 6 مہینے پہلے ایک جمہوری حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی، اس کو ایک بیرونی سازش کے ساتھ مل کے میر جعفر، میر صادق، لوٹے اور پھر ایک ایسے پرائم منسٹر کو اور اس کے بیٹے کو مسلط کیا جس کی کیبنٹ جو ہے وہ 60% بیل پہ، اور لوگوں نے 35 سال سے ان کا کردار جو ہے پہچان لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی 6 مہینے میں دیکھا کہ پاکستان جو یہ اکنامک سروے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے 6% گروتھ پہ جا رہا تھا، عزت تھی دنیا کے اندر۔ او آئی سی کی جو میٹنگ تھی وہ پاکستان میں سے ہوئی، 17 سال کے بعد پاکستان کی اکنامک گروتھ ہو رہی تھی، اس گورنمنٹ کو گرایا، اور 6 مہینے کے اندر جو انہوں نے حال کیا ہے کہ ایک نوم چومسکی نے کہا ہے، نوم چومسکی اور آپ کی جو کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک خطرناک فیشسٹ گورنمنٹ ہے، ٹیکٹکس یہ جو استعمال کرے یہ فیشزم میں ہوتے ہیں۔ تو اتنا ذرا سا بھی تعجب نہیں ہوا کہ یہ لینڈ سلائڈ وکٹری جس کے اندر پی ایم ایل این وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، ایم کیو ایم وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، اے این پی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ 10 سال سے اگر اب دیکھیں کہ ان کا ووٹ بینک سکڑ کے کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ صرف 20 میل کی حکومت ہے ان کی، جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے پاکستان میں 20 میل کی ہے، اور عمران خان پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اور اگر یہ دھاندلی پوری زور سے دھاندلی انہوں نے جو کی ہے سندھ میں وہ نہ کرتے تو ادھر بھی پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سلمان، کہ یہ سلمان ایک بڑی عجیب و غریب تضاد ہے عمران خان کی سیاست کے اندر۔ وہ تضاد یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس یا امیدوار جو ایم پیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ میر جعفر، میر صادق نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا جائز کام ہے۔ سینٹ کے اندر جو ان کے سینیٹرز کے ساتھ بیٹھنا جائز کام ہے، کے پی میں ان کے ساتھ بیٹھنا جائز کام ہے، لیکن قومی اسمبلی سے استعفے دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ یہ تضاد ہے آپ کی سیاست کے اندر۔ ملک کو آگے چلانے کے لیے اس جمہوری راستے پہ آنا پڑتا ہے، پارلیمان کے اندر آنا پڑتا ہے۔ اب 6 نشستیں جیت کے 6 خالی ہوں گی، پیسہ تو میرے ٹیکسوں کا لگا ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ آتا جو قومی اسمبلی میں جاتا۔ تھوڑی سی اجازت ہے ندیم بھائی، آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ آپ کو فکر ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کو فکر ہے کہ جو عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ندیم بھائی، یہ جو پچھلے 6 مہینے ہیں 1100 ارب روپیہ عوام کا وہ معاف کرایا گیا، این آر اوز دلوائے گئے، نیب کے لاز مطلب کہ بالکل ایسے کر دیے کہ اب تو جو پروسیکیوٹر ڈر کے مارے کبھی کیس ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو 5 سال جیل ہونے کا ڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ صحافی حضرات کو ان پہ تشدد، اور ہمارے جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو جس بے دردی سے ان پہ تشدد، اور ایک ہیومینٹی کا، یہ تو ایک مسلمان ملک ہے ہمارا پاکستان ندیم بھائی، جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب اور دیگر جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان پہ جو تشدد کیا گیا، شرم آتی ہے مجھے ایز اے پاکستانی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اسی 6 مہینے کے اندر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک رپورٹ چھاپی تھی، انہوں نے عمران خان کے لیے ایک ٹائٹل لکھا تھا پریڈیٹرز آف فری میڈیا، اس میں عمران خان کی تیسری یا چوتھی فوٹو چھاپی تھی۔ اس وقت بھی ہمیں شرم آئی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا نام چھپا ہے، اور وہ جرنلسٹوں کی لمبی فہرست تھی جس کو عمران خان کے دور حکومت میں اٹھا لیا جاتا تھا اور شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاتی تھی۔ یہ افسوس کا مقام ہے، شہباز شریف بھی کرے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، عمران خان کے دور میں بھی اتنا ہی ڈوب مرنے کا مقام تھا، اس وقت بھی کوئی فخر یا عزت کی بات نہیں تھی۔ ندیم بھائی دیکھیں، اس وقت ہمارا ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ملک اس طرح کر کے نوز ڈائیو کر رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں، یہ جو باقی دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بالکل نوز ڈائیو کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کس کو، جو ایک مفرور ابسکانڈر مجرم
اسحاق ڈار اس کو یہ واپس لے کے آئے کیا کرنے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اب یہ جو ادھر واشنگٹن ڈی سی آئے ہیں، میرے انسائڈرز نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے اسحاق ڈار کو کہ آپ بھاگ جائیں یہاں سے. ہم آپ کی گورنمنٹ کو، آپ کے پرائم منسٹر کو، آپ کے فورن منسٹر کو مل چکے ہیں، اور ہمیں اتنا سا بھی کانفیڈنس آپ نے نہیں دلایا کہ آپ پاکستان کو بہتر طرف لے جا سکتے ہیں. تو ندیم بھائی دیکھیں، 5 سال دیے گئے پی 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 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، 5 سال دیے گئے پی ایم ایل این کو، اور 3.5 سال میں جب 6% گروتھ جاری تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، تو اس کو ایک سازش کے ساتھ اس کو گرایا گیا. لیکن عوام ہماری جو ہے وہ شعور رکھنے والی ہے ندیم بھائی. عوام نے 17 جولائی کو بھی لینڈ سلائیڈ وکٹری دی پنجاب میں، اور کل بھی عوام نے لینڈ سلائیڈ وکٹری دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی بریک لے لیں اسی پہ طارق فضل صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سیاست میں بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان کے لیے بھی باقاعدہ سارے میرے خیال میں جتنے ان کے خیر خواہ ہیں ان ساروں نے ان کو مشورہ یہی دیا کہ بیک چینل اوپن رکھیں، بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں. گالیاں نکالنے سے، آرمی چیف کو برا بھلا کہنے سے گزارا نہیں ہوتا. اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کریں اور آئندہ کے الیکشنز کی تیاری کریں، وہی بہتر راستہ ہے. لڑائی کر کے فتح نہیں کر سکتے آپ اسلام آباد، اس طریقے سے حکومت نہیں ملے گی. یہ عمران خان شاید مس ریڈ کر رہے ہیں اپنی پرانے والی پالیٹکس کو. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس پروسیس کو بیک کر رہی تھی کہ عمران خان یہ کر گزرے. اب اس پروسیس کو کوئی بیک نہیں کر رہا اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا. جو واشنگٹن کا بیان ہے وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عمران کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور حکومت وقت کے لیے بھی، کہ یہ دھرنوں والی سیاست اچھی نہیں ہے. اس سے عدم استحکام کا دنیا تاثر لیتی ہے. ویسٹرن ورلڈ اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے. آپ اپنے دھرنا لے کر بیٹھ جائیں پارلیمنٹ کے سامنے، پی ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ ہو گیا، بڑی خوشی سے بتائیے گا، آپ کے لوگ چلے گئے اندر، مبارک ہو. تو مبارک ہو اب دنیا اچھے سے قبول نہیں کرے گی، وہ اس پہ کان کھڑے کرے گی. تو عمران نے بیک چینل کے اوپر اور نواز شریف کی واپسی کے اوپر، اس کے اوپر کیا کہہ دکھائیے گا؟ کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے. یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو، 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو، تب الیکشن کروائے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. جو این آر او مل گیا، اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا. تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. طارق صاحب، ایک تو وہ میرے خیال میں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ نواز شریف واپس آئے، مقابلہ ہو، اس کو اینٹیسپیشن ہے کہ وہ نواز شریف نے آنا ہے. مارچ کا اینڈ یا اپریل کا شروع الیکشن ہونا چاہیے تاکہ نئی حکومت اپنا بجٹ پیش کر سکے. آپ اپنی سیاسی کھیلوں میں ملک کی اکانومی کو پہلے کافی خراب کر چکے ہیں اور خراب ہو جائے گی. دیکھیے ملک صاحب، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے یہ، لیکن الیکشن کا جو فیصلہ ہے یقیناً وہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. اگر الیکشن اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کرانے کی بات کی جائے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ خود میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کرنا. نومبر کے مہینے میں آئیں گے. تیسری بات یہ، جی میں عرض کر رہا ہوں اگلے مہینے آئیں گے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ آئیں گے. تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ معیشت کے حوالے سے موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ معیشت کو مستحکم کرنے کی ہیں. اور ابھی جو سلمان صاحب بات کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ بھلے ظاہر ہے جلی کٹی سنانے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو کوئی بات اور ہے نہیں کہ وہ مفرور ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. پاکستان میں جو احتساب عدالت ہے، جس کے پاس ان کا مقدمہ تھا، اسی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا، اسی عدالت سے انہوں نے دوبارہ اپنی ضمانت لی ہے، اسی عدالت سے انہوں نے اپنے بیل بانڈ جمع کرائے ہیں، اور جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں اسی کے تحت وہ اپنے مقدمے کا سامنا بھی کریں گے. آگے جو مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو زبردستی کے اور جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، آہستہ آہستہ ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر فیصلے ہمارے خلاف ہوں تو جج بھی بہت اچھا ہے اور نظام بھی بہت اچھا ہے بقول عمران خان صاحب کے اور بقول پی ٹی آئی کے. لیکن اگر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے تو وہ این آر او ہے، وہ جج بھی بددیانت ہے، وہ عدالت بھی جھوٹی ہے، اور وہ سارا کچھ ہے. سپریم کورٹ کے سامنے نیب کا کیس لگا ہوا ہے. یہ نیب آرڈیننس جو آپ لے کر آئے، نیب کا نیا لاء جو لے کر آئے، میری ذاتی دلی خواہش ہے کہ اس میں سے 3-4 سکیں اڑا دے. باقی چیزیں تو عمران اپنے دور حکومت میں خود کرتا رہا تھا، اب تو صرف سیاست کھیل رہا ہے. 3-4 چیزیں اڑا دینی چاہیے. ایک آپ نے 500 ملین کی شرط لگا دی ہے، وہ اڑا دینا چاہیے. ایک فراڈ پبلک ایٹ لارج آپ نے 100 پہ لے گئے تعداد، وہ اڑا دینا چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ کے ایسٹس بیونڈ مین ثابت بھی ہو جائے تو آپ کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایسٹ بیونڈ مین کرپشن کے پیسے سے بنائے تھے. یہ آپ لوگوں کو کیسوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ تینوں چیزیں اڑا دینی چاہیے سپریم کورٹ. دیکھیں ابھی جو ایسٹ بیونڈ مینز کا مقدمہ ہے وہ ابھی قائم ہوا ہے. جو سابقہ مشیر تھے
احتساب کے شہزاد اکبر صاحب کے پاس. ان کو آپ کو یاد ہے کسی کیس میں ان کو نوٹس بھی آیا؟ جی نوٹس اسی کیس میں آیا نا. وہ یاد ہے آپ کو ان کی تصویر اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جب وہ لندن گئے تھے اور بریف کیس ایک شخصیت سے لے کے اپنی کس گاڑی شخصیت سے لے رہے تھے؟ ڈگی میں رکھ رہے تھے. شخصیت کا نام ملک ریاض سے. ملک ریاض، شکر ہے آپ نے نام لے لیا. نہیں ہوں میں نے کہا شاید آپ بھی گریز کرتے. نہیں میں کوئی ان کا بینیفیشری نہیں ہوں, اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. لے کے ڈگی میں رکھ رہے تھے نا, تو اب انہوں نے ثابت تو کرنا ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو لگایا ہے. تو ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے, تو اس کا مطلب اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے سر فائدہ یا 90 نقصان دن کا ریمانڈ. ملک صاحب مجھے بتائیں کہ وہ تو دنیا ظالمانہ تھا نا جی ظالمانہ تھا, تو وہ اٹھ جانا چاہیے. یہی سمجھ کے کیا گیا ہے کہ وہ قوانین جو لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے کیسز معاف کرانے والے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو ہمارے کیسز سے ملک صاحب ہماری تمام کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے گزر چکی ہے. وہ اس نیب کے جو کالے قوانین ہمیں نے کہتے ہیں گزر چکے ہیں. اب بھگتنا تو پاکستان تحریک انصاف نے تھا. اگر ہم اسی ڈگر پہ ہوتے تو آپ ان کا سامنا یہ کر رہے ہوتے. اور آخری ایک چیز میں عرض کر دوں, جو انہوں نے کہا جناب کہ 1100 ارب روپے معاف کرائے گئے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ انہیں ایک فجڈ فگر یعنی جھوٹی فگرز کوٹ کر دی جاتی ہیں اور پھر سارے کے سارے لوگ اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی ٹاک شوز میں. 1 روپیہ بھی معاف نہیں کرایا ہماری لیڈرشپ نے, نہ معاف کرایا نہ کسی مقدمے میں معاف کیا گیا ہے. 1100 ارب بہت دور کی بات ہے, میں 1 روپے کی بات کر رہا ہوں. وہ واپس نہیں کیا گیا. نا ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو کریں نا. اچھا تو وہ زیادہ ہو جائے پھر نہیں چھوڑتے, ایک ڈھیلے میں کہتے ہیں. اوپر سے یہ کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایف آئی اے جناب یہ اب آج موجودہ حکومت کے ماتحت آ گئی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو پچھلے 4 سال تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ماتحت تھی, تو ایف آئی اے بھی تھی, نیب بھی تھی, اینٹی کرپشن بھی تھی. کیا آپ نے ثابت کر لی ہے؟ اچھا سلمان ایک سوال ہے, 3 مہینوں میں اپنے آپ کو بری کرا لیا ہے اور آپ 4 سال میں کوئی ثابت نہیں کر سکے. برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ پکڑ کے پاکستانی حکومت کو, پاکستانی ریاست کو واپس کیا. یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا. آپ کی جماعت کا پی ٹی آئی کا سلوگن تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, تو لوٹی ہوئی دولت پاکستان کو واپس کی انہوں نے. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے واپس کی, آپ نے پکڑ کے ریاض ملک کو دے دی. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو دکھ تکلیف نہیں پہنچی کہ یہ کیا کام کیا ہم نے؟ ندیم بھائی ابھی نا جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فجنگ یہ جو فگر فجنگ کا خطاب جو ہے نا, جو پی ایچ ڈی ہیں, جو شہنشاہ ہیں, وہ تو ان کے ڈار ہیں. ڈار صاحب فگر فجنگ پہ انہوں نے, میرے سوال کا جواب دے دیں پھر ڈار صاحب کو بھی کہہ لیجیے گا. میں سارا دے رہا ہوں آپ کو ندیم بھائی, لیکن انہوں نے جو بات کی اس کا میں جواب تو دوں نا, کیونکہ آپ کی آڈینس سنتی ہے بات کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے فگر فجر جو ہے پی ایچ ڈی, وہ تو ڈار ہیں. اچھا 1100 ارب روپے کس نے معاف کرے ہیں؟ میں نے آپ کی دوران انٹرفیئر نہیں کیا, تو میری بات بھی سن لیں, حوصلہ کریں تھوڑا سا. آپ مجھے پتا ہے کہ کل بہت سن رہا ہوں, میں جو رہا آپ بھی جواب دیں. شکست ہوئی ہے کل طارق بھائی, بہت بری شکست ہوئی ہے. تو کہتے ہیں تو تھوڑی عاجزی انسان میں آ جانی چاہیے جب عوام اتنا شدید رد عمل دے, اور آپ کی جو پالیسیز جو آپ ابھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سر 190 ملین پاؤنڈ کہاں گیا یہ تو بتا دیں. ان کو تو برا بھلا میں کہہ دوں گا, آپ چھوڑیں. آپ میرا سوال بتا دیں 190 ملین پاؤنڈ کدھر گیا؟ ان کے اپنے ساتھی جو ہیں, ان کے اپنے ساتھی طارق بھائی کے, سر 190 ملین پاؤنڈ کدھر گیا؟ خرم دستگیر آن ریکارڈ ہے, پاکستان میں ویڈیو ہے. سر 190 ملین پاؤنڈ کہاں گیا؟ انہوں نے یہ کنفیس کیا خرم دستگیر نے کہ ہم لائے گئے ہیں, ہم آنا نہیں چاہتے تھے. یعنی کہ ہمیں دھکا دیا گیا ہے. سر 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے؟ اور کس سے لائے گئے ہیں ندیم بھائی, کہ عمران خان نے جو تھا نا, ان کو این آر او نہیں دینا. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ پکڑ کے پاکستانی ریاست کو واپس کیے. وہ پیسہ کدھر گیا؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ جو ابھی آپ نے کہا نا 190 ملین پاؤنڈ, ایک نیٹ فلکس کی فلم آنے لگی ہے, اس کو ضرور دیکھیں آپ, آنے لگی ہے وہ. اس کے اندر میں وہ دیکھوں گا, وہ میں نے فواد چودھری کا میسج پڑھا ہے میں نے وہ, لیکن 190 ملین پاؤنڈز بتائیں. میں نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اوپر میں نے پوری سٹوری کی ہوئی ہے. گلف اسٹیل مل کی کہانی میں نے یہاں اسی پروگرام میں بریک کی تھی, میں ان سے اویئر ہوں. مجھے بتائیں 190 ملین پاؤنڈز کدھر ہے؟ آپ مجھے بلا کے اگر میرا جواب ہی نہیں لینا چاہتے تو پھر فائدہ کیا ہے لوگوں کا, مجھے یہ بتائیں. بٹ یو آر ناٹ آنسرنگ مائی کوسچن سر. آپ کا جواب دے رہا ہوں, آپ کا جواب دے. آپ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. مجھے عرض کرنے دیں ندیم صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 190 ملین یہ برٹش گورنمنٹ بڑا
پاکستان کے اوپر بہت بڑا ایک کرم کر رہی ہے، ایک رحم کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1000 ٹریلین، یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ 1000 ٹریلین ڈالرز ہر سال غریب ملکوں، پاکستان جیسے غریب ملکوں میں سے، جو نواز شریف جیسے، مریم شریف جیسے، شہباز شریف جیسے جو لوگ ہیں، وہ غریب عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا، لوٹ کے وہ بناتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. زین قریشی ہمارے ساتھ ہیں. زین، آپ کو پروگرام میں کہتا ہوں، کل تگڑا مقابلہ تھا، جیسے آپ کا تگڑا مقابلہ تھا، آپ اس میں جیت گئے تھے. کل مہربانوں کی شکست ہوئی ہے اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے وہاں سے الیکشن جیتے ہیں. کیا وجوہات ہوئیں؟ کیا تبدیلی آئی اس صوبائی اور اس قومی کے الیکشن میں؟ آپ ہی کی نشست تھی. ملک صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا. دیکھیے ملک صاحب، کل جو الیکشن ہوا ہے نا، اس میں آپ کو اس کا ایک کریٹیکل انالیسس کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ فیل کر گیا ہے، لوگوں نے عمران خان کا بیانیہ جھوٹا تھا، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. لیکن بات اس کے برعکس ہے. ہمارا 2018 میں تحریک انصاف کی جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو 77,000 ووٹ ہمیں پڑا تھا. ہمارے اس ووٹ میں 5,000 ووٹ کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ ملتان عوام نے عمران خان کے بیانے کو تسلیم بھی کیا، اس پہ ووٹ بھی دیا. لیکن علی موسیٰ 20,000 سے جیت گئے ہیں تو وہ تو فرق پڑ گیا. میں عرض کر رہا ہوں نا سر، علی موسیٰ کیسے 20,000 سے جیت رہا ہے؟ علی موسیٰ 20,000 سے اس لیے جیت رہا ہے کیونکہ اس کو مجموعی ووٹ پی ڈی ایم کا پڑا ہے 60,000 جو پچھلا غفار ڈوگر کا تھا، 70,000 اس کا اپنا تھا. اصولاً طور پہ 1,30,000 ووٹ اس کا بنتا تھا، ان کا 23,000 ووٹ کم ہوا ہے بائی دیٹ لاجک. اب ہوا کیا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ 7 سیٹوں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہا ہے. 6 عمران خان صاحب جیت رہے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. عمران خان کے ساتھ آپ اس سیٹ کا موازنہ تو نہیں کر سکتے نا. اچھا زین، جب آپ صوبائی والی سیٹ پہ سلمان نعیم سے مقابلہ کر رہے تھے تو آپ کا دھانسو مقابلہ تھا، کریڈٹ دینا چاہیے آپ کو. مشکل مقابلہ تھا، آپ نے جیتا. اس میں تگڑا مقابلہ تھا. وہ شاہ محمود کو ہرا کے آئے ہوئے تھے 2018 میں، آپ نے ان کو ہرا کے وہ الیکشن جیتا. ابھی آپ والی نشست سے شکست ہوئی ہے تو فیکٹرز کچھ اور بھی ہیں، یہ خالی یہ نہیں میں صرف اگری کر رہا ہوں. میں ملک صاحب، میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا اگلا فیکٹر ہی بتا رہا ہوں. بنیادی وجہ پی پی 217 کے ضمنی الیکشن میں اس لیے جیتا. عمران خان تمام نشستوں پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ میری بجائے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوا تو شکست ہو جائے گی. میں ہر حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ جیت یقینی ہو جائے. آپ والے حلقے میں بھی یہ پوزیشن تھی. میرے والے حلقے میں کیونکہ میں نے استعفیٰ دیا تھا اور وہ اس سے پہلے حلقہ اناؤنس ہو گیا تھا تو وہاں پہ نومینیشن کا ٹائم گزر چکا تھا. خان صاحب وہاں پہ الیکشن نہیں لڑ سکے. لیکن ان کی دلی خواہش یہی تھی. خان صاحب یہاں سے لڑے ہوتے تو 40,000 کی لیڈ سے جیت بھی جاتے. ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ میں تمام حلقوں سے خود ہی کھڑا ہو جاؤں. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ملک صاحب، پی پی 217 کا اور این اے 157 کا جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا، اس میں ایک بنیادی فیکٹر یہ بھی تھا کہ پی پی 217 میں ہم جا رہے تھے پنجاب میں حکومت گرانے، حمزہ شہباز کی. ہم جا رہے تھے پنجاب میں حکومت بنانے اپنی، تو ایک لوگوں کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آ رہی تھی. یہ بہت بڑا بنیادی فیکٹر تھا. ایک اور بات آپ سے پوچھ لوں، ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں. جب 272 قومی اسمبلی کی نشستوں سے انتخاب ہو رہا ہوگا اور 272 کینڈیڈیٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے اور 272 کینڈیڈیٹس ہوں گے یا نون کے یا پیپلز پارٹی کے یا جے یو آئی کے یا کسی بھی اور جماعت کے، وہ کنٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا. جہاں عمران خان میچ لڑ رہے ہوں گے وہ اور ہوگا، جہاں کوئی اور لڑ رہا ہوگا تو اور ہوگا. تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، تب ایک نیا ایوان ہوگا، تب سارے الیکشن لڑ رہے ہوں گے ایوان میں جا کے بیٹھنے کے لیے. ہم لوگ تو ابھی الیکشن لڑ رہے تھے بیانیے کے اوپر، لیکن ہم ایوان میں تو نہیں جا کے بیٹھ رہے تھے. ہم نے تو ایوان کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے ابھی. لیکن تب جو ہے الیکشن بھی لیول پلینگ فیلڈ پہ لڑا جائے گا اور ہر کوئی جا رہا ہوگا حکومت بنانے کے لیے. اور تب آپ یہ دیکھیں گے جو اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ آپ نے غفار ڈوگر کو لالی پاپ دے دیا معاون خصوصی کا اور اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھا لیا. جب جنرل الیکشن ہوگا، جب وفاق میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی، آپ اس کو کون سی لالچ دے کے بٹھائیں گے؟ اور اگر آپ اس کو نہیں بٹھائیں گے، آخری بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو نہیں بٹھائیں گے اور غفار ڈوگر اور موسیٰ گیلانی علیحدہ ہو کے الیکشن لڑیں گے تو وہ تو پھر 60,000 پہ آ جائیں گے اور تحریک انصاف کا جو ہے 82,000 ووٹ ہوگا تو تحریک انصاف تو 22,000 کی 32 سے الیکشن جیتے گی اگلا. زین قریشی، بیسٹ آف لک، خوش رہیے. کلوزنگ صاحب. دیکھیے میں آخری بات کروں گا. جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے اسلام آباد پہ دھرنے کی اور یلغار کی، اور آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو بھی سنائی. انہوں نے اپنے لفظ میں چڑھائی استعمال کی ہے عمران خان صاحب نے. تو میں یہ آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا
احتجاج کرنے کا آئینی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا. احتجاج آئینی طریقے سے کریں, بات چیت کر کے بیٹھیں, 5-6 مہینے بیٹھے رہیں, جگہ آپ کو بتائیں گے, اسلام آباد میں بتائیں گے. لیکن آپ اگر اسلام آباد کے جو رائٹس ہیں آپ کے سٹیزنز کے, اسلام آباد کے شہریوں کی بھی تو آئینی حقوق ہے نا, آپ ان کی کاروباری زندگی کو معطل نہیں کر سکتے. آج اسلام آباد کے سارے تاجر اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسلام آباد چیمبر کے سارے لوگ اکٹھے, ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کے کاروباری زندگی اور معاملات کو معطل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دینی چاہیے. اس کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتھوں کے ذریعے, یلغار کے ذریعے, جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, نہ تو کبھی حکومت تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہوگی. اگر پاکستان میں یہ روایت قائم ہو گئی تو جتھے عمران خان صاحب سے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کے پاس آج بھی پیار موجود ہے, پھر کوئی حکومت بھی ٹھہر نہیں سکتی کبھی بھی. طارق فضل چودھری صاحب, سلمان احمد صاحب اور زین, تینوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.